إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 40 اور آیت نمبر ہے 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ بات کہیں گے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، کس چیز نے ہٹا دیا ان کو، ان قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا جس پر وہ پہلے تھے، قل کہہ دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ سیقول السفہاء، اس سے پیچھے ہم نے آیت نمبر 115 جب پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں بھی منہ کر لو وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ یہ ہم پیچھے آیت نمبر 115 میں پڑھائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم جاری کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرق مغرب اللہ کی ہے، جہاں بھی منہ کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کو بیان کر دیا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے بیان کی ہیں۔ جس طرح ایک واعظ پہلے تمہید ایک بیان کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے بیان کی ہیں، اور تمہید تھی قبلے کی تبدیلی کے فیصلے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی، ایک عقیدت تھی بیت المقدس کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے قبلہ بنانا تھا بیت اللہ کو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بیت اللہ کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی، اور لوگوں کو بتلا دیا کہ اب جو تمہارا قبلہ بنے گا اس کو تعمیر کرنے والے جد الانبیاء یعنی ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کو یہودی بھی اپنا جد مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے جد ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کا احترام یہ تینوں پارٹیاں کرتی تھی۔ عیسائی بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، مسلمانوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا، تو مخالف تینوں پارٹیاں بھی ان کا احترام کرتی تھیں۔ تو فرمایا اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، تاکہ کوئی آدمی اعتراض نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی اہمیت بیان کی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ یہاں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ سبق یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو، کسی بھی آدمی کو خیر کی دعوت دینا چاہتے ہیں، نیکی کے کام پہ لگانا چاہتے ہیں، پہلے اس کی اہمیت بیان کریں، پھر اس کا دل کرے گا نیکی کے کام کرنے کو۔ اسی طرح آپ کسی بھی آدمی کو کسی بھی برائی سے روکنا چاہتے ہیں، پہلے اس کے نقصان بیان کریں، روکنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے
آپ اگر بچوں کے دلوں میں دماغوں میں یہ بات بٹھا دیں فلاں چیز کا اتنا نقصان ہے اتنا نقصان ہے، وہ بچ جائیں گے۔ اگر آپ بچوں کے دلوں میں بٹھا دیں نا نماز کے اتنے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں، وہ نمازی بننا شروع ہو جائیں گے۔ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا نماز کے فائدے ہیں۔ اور اگر ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ نماز نہ پڑھنے کے فلاں 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 نقصان ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر آپ فائدہ نہیں بتلاتے، نقصان نہیں بتلاتے، ویسے اسے نماز پڑھاتے ہیں، تو پھر جب انہیں موقع ملے گا نا وہ ڈنڈی ماریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے تربیت کے حوالے سے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہو، بڑوں کی کرنی ہو، کسی کو بھی بات سمجھانی ہو، اگر اچھا کام ہے اس کی اہمیت بیان کریں، اگر کسی کو گناہ سے روکنا ہے اس کے نقصانات بیان کریں، تاکہ وہ رکنے میں اسے آسانی پیدا ہو۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں تمہید بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم جاری کیا۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ فرمایا اتنی تمہید باندھنے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت بیان کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اعتراض کرے گا تو قرآن اس کو بے وقوف کہتا ہے۔ السفہاء کہتے ہیں بے وقوف۔ بے وقوف کی تعریف کیا ہے؟ بے وقوف ہر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے اچھا معاملہ نہیں کر سکتا، اپنی ذات کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا، جو حکمت کے خلاف کام کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں، جو سمجھ کے خلاف کام کرتا ہے۔ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے، وہ اس کے الٹ کام کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے بے وقوف آدمی۔ قرآن میں یہاں یہودیوں کو بے وقوف کہا گیا کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح قرآن میں منافقین کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ الا انہم ھم السفہاء، پہلے پارے کے شروع میں ہم پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بے وقوف کہا ہے۔ اب یہودی اپنے آپ کو تیز ترار چلاک ہوشیار سمجھتے تھے، اللہ نے بے وقوف کہا۔ منافقین اپنے آپ کو چلاک ہوشیار سمجھتے تھے، اللہ نے بے وقوف کہا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے تیز ترار چلاک ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہوتے بے وقوف ہیں۔ لوگ ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ تیز سمجھے نا تو وہ اصل میں بے وقوف ہوتا ہے، لوگوں نے اس کو بے وقوف بنایا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو تیز سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بعض بے وقوف، سب نہیں، من ہے بعض کے لیے، من تبعیض کے لیے ہے، بعض کے لیے ہے، سارے یہودی نہیں، بعض یہودی بے وقوف یہودی یہ بات کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو، ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے موڑ دیا۔ تو اصل میں ہوا یوں کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ نے تقریباً 16 سے 17 ماہ، حدیث کے الفاظ ہیں 16 سے 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، تو آپ کا قبلہ بدل گیا، بیت اللہ کی طرف آپ نے منہ کر لیا۔ اب اعتراض کیا ہوا کہ جو 16 یا 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، مشرکین مکہ اعتراض کرتے رہے، وہ کہتے رہے لاؤ جی یہ کیا ہوا بھی، یہ جب سے یہاں سے گیا ہے اس نے اپنا قبلہ چینج کر لیا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے قبلہ بیت اللہ بنوا لیا، اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا، اب یہودیوں کو اعتراض ہوا۔ یہودی کہنے لگے لاؤ جی یہ کیا ہوا بھی، اس انسان نے تو اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اس کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا یہ کیا ہوا بھی، 16-17 مہینے یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا رہا، اب اس نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا، اس لیے اس کا دین سچا نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اور تمہیں کیا ہو گیا ابھی، مشرق اور مغرب اللہ کی ہے، تو ثواب قبلے میں نہیں ہے، ثواب اللہ کے حکم ماننے میں ہے۔ تو میرا پیغمبر میرا حکم مان رہا ہے، میں نے پہلے حکم دیا تھا بیت المقدس کا، اب بیت اللہ کا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے نا تو آپ کیا کرتے تھے کہ مکہ سے آگے بیت المقدس ہے، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے بیت اللہ کے اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی آپ کے سامنے بیت اللہ ہوتا تھا اور بیت اللہ کے سامنے آگے شام میں بیت المقدس ہوتا تھا، دونوں قبلے آپ اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ایک طرف بیت اللہ ہو گیا، ایک طرف بیت المقدس ہو گیا۔
تو اب کام خراب ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بنا دیا۔ تو بہرحال ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، اور اس معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ تو کچھ نمازیں آپ بیت المقدس کی طرف اس طرح منہ کر کے پڑھتے رہے، بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کو سامنے رکھ کر۔ ہجرت کے بعد آپ کا قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں حکم دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، تو اصل چیز ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اب ایک بندہ ساری عمر ایک برا کام کرتا رہے، اچھا سمجھ کے کرتا رہے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے یہ کام غلط ہے تو اسے چاہیے وہ کام چھوڑ دے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں ساری عمر یہ کام کرتا رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ماننا، اصل ثواب اللہ کے حکم ماننے میں ہے۔ تو فرمایا میرا پیغمبر اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ تو جب یہ تحویل قبلہ ہوا، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ عصر کی نماز تھی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہلی نماز عصر کی پڑھائی۔ ایک صحابی وہاں سے نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کے، وہ ایک اور بستی میں گیا، وہاں پہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، وہ لوگ سارے رکوع میں تھے۔ اس آدمی نے اونچی آواز میں کہا اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ اب دیکھو صحابہ کرام کی اطاعت دیکھو، آج لوگ صحابہ کرام پہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت نوٹ نہیں کرتے۔ رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ بدل لیا۔ اب رکوع کی حالت میں پہلے منہ اگر ادھر کیا ہوا تھا تو ادھر بیت المقدس سے پورا منہ ادھر ہٹا کے بیت اللہ کی طرف آ گئے اور رکوع کی حالت میں رہے، وہ سیدھے بھی نہیں ہوئے۔ اس قدر ان کی اطاعت تھی کہ انہوں نے اپنا رکوع بھی ختم پورا نہیں کیا، بھی چلو رکوع پورا کر لیں بعد میں کھڑے ہونا ہی ہے تو پھر ہم ادھر کو منہ کر لیں گے، نہیں، رکوع کی حالت میں وہ ہو گئے۔ تو پھر وہ جماعت جو ہے وہ رکوع کی حالت میں انہوں نے اللہ کا حکم مان کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مان کر انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر یہود مسلمانوں کے حوالے سے بڑے حاسد ہیں، بڑا حسد کرتے ہیں۔ 3 نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں، یہودیوں کو بڑا حسد ہے۔ پہلی نعمت جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو دیا تھا، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا جی ہمیں جمعہ کا دن نہیں چاہیے، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا تھا، وہ عقلی بات کرتے تھے نا، 6 دنوں میں زمین و آسمان بنایا تھا، ہفتے کا دن خالی تھا۔ اللہ نے چونکہ ہفتے کا دن خالی رکھا ہے، ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، ہم نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ سے ہفتے کا دن ان کو لے کر دے دیا۔ لیکن جو جمعہ کا دن تھا برکت والا، وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ اصل برکت تو جمعہ کے دن میں ہے، اب وہ پچھتاتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں پہ حسد کرتے تھے کہ یہ دن ہمیں کیوں نہیں ملا، ہمیں ہفتے کا دن مل گیا۔ اسی طرح تحویل قبلہ، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا، یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نہیں دی، اس لیے وہ حسد کرتے تھے۔ نمبر 3، امام کے پیچھے آمین کہنا۔ امام جب ولا الضالین کہتا ہے، آمین کہتا ہے، پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں، یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نہیں دی، مسلمانوں کو دی ہے، اس لیے امام کے پیچھے آمین کہنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی آمین امام کی آمین سے مل گئی، جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پیچھے آمین کہنی چاہیے، بہت اونچی بات میں بھی نہیں، لوگ بہت زیادہ اونچی بات بچے کہہ دیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی گونجا کرتی تھی، اتنی آواز کم از کم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزیں یہودیوں کو، جو یہودی اس پر وہ حسد کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ مسلمانوں کو کیوں مل گئی۔ تو بہرحال بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں، مدینہ میں جب آئے بیت المقدس کی طرف منہ کیا، مکہ والوں کو اعتراض تھا، جب بیت اللہ کی طرف منہ کیا یہودیوں کو اعتراض ہوا۔ اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، آپ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اعتراض کرنے والے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ تھا، یہودی خوش تھے، مشرکین مکہ ناراض تھے۔ جب بیت اللہ کی طرف منہ ہوا، مشرکین مکہ خوش ہو گئے، یہودی ناراض ہو گئے۔ تو آج کے زمانے میں بھی آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اور انہیں جب موقع ملے گا وہ اعتراض کریں گے۔ آج بہت سارے لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، خواتین کو اعتراض ہے ہمیں پردے کا حکم کیوں دے دیا،
بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہمیں جو ہے اسلام میں سزائیں بڑی سخت ہیں۔ ابھی کل کا ہی واقعہ ہے، کل سینٹ کے اندر ایک بل مسترد ہوا ہے، ایک بل کل سینٹ کا مسترد ہوا ہے۔ وہ بل یہ تھا کہ جماعت اسلامی نے ایک بل پیش کیا تھا کہ جو بندہ بدکاری کرے گا اسے سرعام سزا دی جائے گی، سرعام پھانسی کی سزا۔ یہ ایک بل پیش ہوا تھا، اب یہ مسترد ہو گیا، 14 ووٹ اس کے حق میں پڑے، 24 ووٹ اس کے مخالف پڑے۔ ہمارے جمہوری قانون کے تحت یہ بل مسترد ہونا تھا، ہو گیا۔ اب جنہوں نے مسترد کیا ہے، جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہتے ہیں سرعام پھانسی دینا یہ 21ویں صدی کو زیب نہیں دیتا۔ ہم تو ماڈرن لوگ ہیں، ہم تو ترقی یافتہ دور ہیں، یہ تو پرانی سزائیں، وہ پرانے لوگوں کا وتیرہ ہے، وہ یہ سزائیں دیتے تھے۔ ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، 21ویں صدی کو زیب نہیں دیتا سرعام پھانسی دے، یعنی کھلے عام قرآن کی مخالفت۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ سزا ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ اور اللہ سورہ نور میں حکم دیتا ہے کہ بدکاری زنا کرنے والے کو، بدکاری کرنے والے کو سرعام سزا دو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت وہاں پہ کھڑی ہو، یعنی اس کی سزا، ایک ہوتی ہے سزا دینا اور ایک ہوتا ہے سزا کو عبرت بنانا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ سزا عبرت بناؤ، لیکن آج کے سینٹ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ 21ویں صدی کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، ہماری جو تینوں بڑی پارٹیاں ہیں، ویسے تو ایک دوسرے کے بڑے مخالف ہیں، یہ نون لیگ والے، یہ PTI بڑے مخالف ہیں، لیکن جب اسلام کی باری ہونا تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نون لیگ، PTI، پیپل پارٹی، تینوں نے اس کے مخالف میں ووٹ دیا ہے۔ یہ تینوں ہی نہیں چاہتے اسلام کا نفاذ ہو ہمارے ملک میں، لیکن ویسے ہیں یہ مخالف، لیکن جب اسلام کا معاملہ ہو یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ان تینوں کو اکٹھا کرتی ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام کے مخالف ووٹ ہم نے ڈالنا ہے بس، کوئی بھی اسلام کا حکم آپ اس ملک میں نافذ نہیں کر سکتے، یہ تینوں بڑی پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام۔ تو یہ بل اب مسترد ہو گیا، اب سرعام سزا نہیں ہو سکتی، وہ کہتے سزا دیں سرعام نہ دیں۔ اب آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ تقریباً ہر جمعے بعد سرعام وہاں پہ سزا ہوتی ہے، اور اگر ایک سزا آپ اندازہ لگائیں قرآن کے اصول کے مطابق، ایک سزا ایک آدمی کو 40 منٹ چوک پہ، چوراہے پہ کھڑا کر کے سزا دے دی جائے پھانسی کی، یا جس طرح قرآن میں آیا ہے رجم کی، ایک بدکار کو سزا مل دی جائے پورے 40 منٹ میں، بلکہ کیا پورے پاکستان میں کوئی آدمی بدکاری نہیں کرے گا اگر آپ اس کی سزا کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ چور کا ہاتھ کیوں کاٹا گیا؟ اسے عبرت بنانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو عبرت مل جائے، نصیحت مل جائے کہ اب چوری نہیں کرنی۔ اب آپ ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیں، پورے معاشرے میں چوری نہیں ہوگی۔ ہمارا ملک تقریباً 146ویں نمبر پر ہے ایمانداری میں، 146، اور ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں سب سے زیادہ حاجی ہیں، حج کرنے میں پہلا نمبر ہے، اور بے ایمانی کرنے میں 146واں نمبر ہے ہمارا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلی بات سزائیں ہیں نہیں، اور اگر سزائیں ہیں تو ان سزاؤں کو عبرت کا نشان نہیں بنایا جاتا۔ تو آج بھی ہمارے اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ کے احکامات پہ اعتراض ہے۔ اعتراض کون کرتے تھے؟ یہودی۔ اعتراض وہ کرتے تھے، آج کے مسلمان کو بھی اعتراض ہے، وہ بھی کہتا ہے نہیں جی نہیں، اللہ نے کہہ دیا سرعام سزا دو، نہیں 21ویں صدی کو زیب نہیں دیتا۔ یعنی قرآن 21ویں صدی کے لیے نہیں ہے، وہ پہلے کے لیے تھا، لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو آج واضح سینٹ میں کھڑے ہو کر واضح قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اعتراض کرنے والے آج بھی موجود ہیں، تو انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے بس ٹھیک ہے۔ ہم یہاں کسی کو کہتے ہیں نا فجر کی نماز، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، حدیث میں آیا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار میرے کان میں تو کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اب لوگوں کو اعتراض ہے اس پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آپ کو اعتراض ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، شیطان پیشاب نہیں کرتا، ایسے کہہ دیا تو ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہو نہ ہو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَكْتَبْ بَعْضُنَا، جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی محسوس ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے دانتوں میں گوشت کے ذرات دیکھ رہا ہوں، جو اس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی تھی اور اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو دکھلایا، اب ہمیں وہ پیشاب نظر نہیں آتا تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن پیشاب ہوتا ضرور ہے۔ جو بھی بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں
اسلام کے احکامات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم پہ کوئی اعتراض نہ کرے ہے۔ یہ تو دوہرا جرم ہے، ایک تو ہم مانتے نہیں ہیں اوپر سے اعتراض بھی کر دیں، یہ تو دوہرا جرم ہو گیا نا۔ تو اللہ کا حکم ہو فوراً ماننے کی کوشش کریں کہ اللہ تیرا حکم آ گیا ہم نے مان لیا، جس طرح ان صحابہ کرام نے کیا، اور رکوع کی حالت میں بدل دے، اللہ کا حکم آ گیا رکوع کی حالت میں بدل گئے، انہوں نے سیدھا ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا، رکوع کی حالت میں بدل گئے۔ تو اس لیے تو ہمیں کہا گیا صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تو یہ ہے وہ صحابہ جیسا ایمان جو ہمیں لانا ہے، اگر یہ لائیں گے تو کامیاب ہوں گے ورنہ ناکام ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔